ہمارا بمبئی میں پروگرام ہوتے تھے نواب مسجد میں، تو ایک لڑکی بیچاری وہ جو ہے اپنا برقع پہن کر میں کار میں بیٹھ رہا تھا، اور بیٹھ کر اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی. اگر کوئی مجھے حضرت جی کہے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن مجھے ابو جی کہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ہماری بچیاں جتنی ہیں، ہماری بہویں جتنی ہیں، میں سب کو کہتا ہوں ابا ابا نہیں کہنے کا، حضرت حضرت نہیں کہنے کا. دنیا والوں کے لیے حضرت، تمہارے لیے ابو جی. ابو جی ابو جی ابو جی. میری ایک ریکویسٹ ہے، مطلب میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. میں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں، تو کرے گی؟ ہاں ابو جی میں ضرور کروں گی. اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں تو 100 مرتبہ تھا، اب بھاؤ بڑھ گیا. میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھا تو میرے سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ بھئی 25 لاکھ میں تو نے فلیٹ لیا تھا، آج 2.5 کروڑ کا ہو گیا. جب تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا؟ آج 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں، کل کوئی اور حدیث لے آؤں گا انشاءاللہ، اس سے آگے پڑھاؤں گا. تو میں نے کہا بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی رہنا، اور یہ میری تسبیح ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح بیٹا ہدیہ لے اور اس پر پڑھتی رہنا تو، اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تیرا رشتہ ہو جائے گا. اللہ سے مانگتی رہنا، بس جا. وہ چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی جو ہے یہ میری تسبیح ایسے رکھ کر کھڑی ہوئی برقعے میں، اور ایک بچہ اس کے بغل میں. میں پہچان گیا میری تسبیح ہے یہ تسبیح آپ کو بازار میں نہیں ملے گی، یہ میرے ہاتھ لگی ہوئی تسبیح ہے اور میری تسبیح ہے. میں خود جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں، جس کو دیتا ہوں اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے. باپو نہیں ہوں میں. معیار کہتا ہے کہ میں انجینئر نہیں ہوں، لیکن اینٹ جہاں سیدھی رکھی ہوگی بتا دوں گا اینٹ سیدھی ہے، اور اینٹ جہاں ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ اینٹ ٹیڑھی ہے. تو اس کو میں نے تسبیح دی. اب وہ آئی، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار. وہ تسبیح بیچاری ہلا رہی تھی، جاندار شاندار مالدار دیندار. اور حضرت میں نے کرنا شروع کیا، میرا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ. اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا. میں نے کہا بیٹا اب یہ مال اللہ نے دیا ہے، من مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا، اللہ دے رہا ہے دیتی رہنا دیتی رہنا. اب میں آگے بڑھا. اس نے کہا ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ بیٹا. یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہماری گلی میں ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھیں. انہوں نے کہا ارے حلیمہ، اس لڑکی کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اب اسمارٹ میں سمجھتا نہیں تھا. میں نے میرے بچوں سے پوچھا کہ اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بچوں نے ارے تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں کہتے تھے جاندار شاندار مالدار دیندار. پڑھو سورہ اخلاص. سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. اللہ نے ہر قسم کی خیریں رکھی ہیں، یہ بات یاد رکھنا. اس لیے میرا وظیفہ پکڑ کے رکھنا اور دین کے کام کو اپنا کام بنانا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اخیر میں نصیحت کرتا ہوں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. سارے دنیا میں جو دینداروں میں انتشار ہو رہے ہیں، مدرسے ہو خانقاہ ہو، جو انتشار یہ زبان کے بول کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زبان کے بول ٹھیک کرو. معاذ ابن جبل کو حضور نے اپنی زبان نکال کے سمجھایا تھا، معاذ اس کا خیال رکھنا، یہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گی، تجھے جہنم میں بھی لے جائے گی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. زبان سے بول نکلتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے دین کا کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ کر ایک زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دین کا کام بے دینی کا کام کرتے کرتے
جہنم کے قریب تک پہنچا، ایک اچھا بول دیا، اللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اور ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو، دھیان سے سننا، کوئی سنائے گا نہیں یہ حدیث آپ کو۔ حشر کے میدان میں کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کو سارے فرشتے لے کر آئیں گے، جبریل بھی لے کر آئیں گے، مردوں کو اور عورتوں کو، اور اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک یہ وی آئی پی لوگ ہیں، ہم نے ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیشہ خیر، کبھی نماز میں، کبھی تہجد میں، کبھی چلے میں، کبھی 3 چلے میں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، آپ آئیں، یہ مرد بہت اچھے ہیں۔ آج کل ہمارے ساتھیوں میں مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھی آپا تو جس کو اللہ بنائے گا وہ بنے گی، پیر تو اللہ جس کو بنائے گا وہ بنے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے صحیح روایتوں میں کہ جبریل لے کر آ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی عورتیں ہیں، یہ بہت اچھے مرد ہیں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ ٹاپ 1 ہے زمین پر رہنے والوں میں، کبھی کوئی برائی کرتے ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، لاؤ ان کا نامہ اعمال لاؤ، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال یوں اٹھائیں گے، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں پلٹا، اس کا لاؤ، یہ سب کے لاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ زمین پہ ڈال دیں گے، پھینک دیں گے، انہوں نے نیک کام تو کیے ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیے، جہنم میں ڈال دو۔ یاد رکھنا، جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائے گا، تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ دین کے کام کرنے والے مرد، وہ دین کے کام کرنے والی عورتیں جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، اللہ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ممبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں، عوام کے ساتھ آدمی کام کرے وہ محفوظ ہے، اس لیے نیتوں کو صحیح رکھو، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر رکھو، اور یہ میرے 3 وظیفے، اسے جو ہے اپنے زندگی کا معمول بناؤ۔ میری کتاب مومن کا ہتھیار، اسے اپنے زندگی کا معمول بناؤ، صبح شام کی دعائیں ہیں، ساری دنیا میں الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو الحمدللہ، اور ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، تھوڑا تھوڑا پڑھو، اللہ کیا کہتا ہے پتہ تو چلے۔ اور ایک اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا ایک قرآن آیا ہے ابھی رموز و اوقاف والا۔ رموز و اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قرآن پہلے چھپے ہیں ان میں قرآن کے پیچھے رموز و اوقاف لکھے جاتے ہیں، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا۔ ہم نے قرآن تیار کیا ہے کہ جس میں ہر صفحے کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو۔ یہ تیار ہو گیا، چھپ بھی گیا الحمدللہ، اور اب دنیا میں وائرل بھی ہونا شروع ہو گیا، PDF بھی بن گیا۔ میں اس کے کچھ نسخے یہاں لایا تھا، ایک نسخہ تو کل مفتی عبدالرؤف کو دے دیا، اس سے پہلے فیضان القرآن میں دے دیے، 15 سطری ہے یہ جو ہمارے میزبان ہیں مبین بھائی نام ہے غالباً ان کا، میں ان کو دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اس کے اندر بچیاں حافظ ہوں، اس میں بچے حافظ ہوں، تو اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ اب میں مدینہ منورہ بدھ کے دن جا رہا ہوں انشاءاللہ، آپ سب دعا کریں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حرمین میں ہی میرا قرآن داخل ہو جائے۔ یہ پہلی مرتبہ کام ہوا ہے۔ اچھا چونکہ ہم نے یہ کام کیا، صحیح کیا غلط کیا یہ تو پتہ نہیں، تو دوسرا آدمی دیکھے گا۔ تو ہندوستان کے جو بڑے بڑے قراء تھے، علماء تھے بڑے بڑے، ان سب کو دکھا کر ان کے سگنیچر بھی لے لیے کہ بھی برابر ہے، اور اس سگنیچر بھی ہم نے داخل کر دیا۔ یہ میں نے ہدیہ دے دیا ہے مبین بھائی کو، آپ نے دیا ان کو پہنچا دینا، جا وہ لے لینا تاکہ جو یہ بچیاں اسی میں پڑھیں۔ یہ 15 سطری میں تیار ہوا ہے، 13 سطری میں انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے، بھی کام کر رہے ہیں ہم، دیر لگے گی، 6-7 مہینے جائیں گے اس کو، 13 سطری میں بھی آ جائے گا۔ بس یہ میری طرف سے اعلان تھا
اب سارے بچے بچیاں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں سب جو ہے دین کا کام کرنے کی نیت کریں، اپنے ارادوں کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ آخری میری نصیحت یاد رکھنا، یہ وداعی میری نصیحت ہے، یہ وداعی میری نصیحت ہے، یہ وداعی میری نصیحت ہے۔ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ ان اللہ کے تابع بن جاؤ، رسول کے تابع بن جاؤ۔ ہمارا دعوت تبلیغ کا کام سیدھا سادہ ہے، کوئی شوشہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی شوشہ نہیں، سیدھا سادہ کام ہے، مشورے سے چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ بہت بڑا مجمع ہے جس نے خبر بھیجی ہمیں بیعت ہونا ہے۔ اب ساری دنیا بیعت ہونے کو کہتی ہے، کروڑوں آدمی جو ہے سبق سنتے ہیں الحمدللہ۔ اب سب جگہ تو میں پہنچ نہیں سکتا، بوڑھا آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے۔ پروگرام اگر کہیں بنانا ہو تو بہت دنوں پہلے سب ذہن تیار کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس لیے بھی بیعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آپ اچھا میں کہیں ملتا بھی نہیں ہوں۔ بیعت تو ایسے آدمی سے ہونا چاہیے، جو ایسے پیر سے ہونا چاہیے جو آپ کے قریب رہتا ہو، آپ کو سوال کرو تو سوال کا جواب دے دے، کچھ پوچھو تو بتا دے، آپ سمجھے؟ تو اس لیے اس سے تو میں معذور ہوں۔ ہاں البتہ جو گھروں میں کسی سے تعلق ہو گیا ہے، کسی کے گھر پر چلے گئے، وہاں اللہ رسول کا نام بتا دیا، لیکن بھی ہماری بیعت یہ ہے کہ آپ مومن کا ہتھیار پڑا کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور ہمارے دعوت کا کام ہے، اس کے اندر لوگوں لگاؤ، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، شب گزاری ہوتی ہیں۔ ہمارے احمد آباد میں بھی کئی جگہوں پر ہوتی ہے ماشاءاللہ، الفضل میں بھی ہوتی ہوگی، یہاں بھی۔ وہاں اپنے شوہروں کو بھیجو، خود بھی جاؤ، شوہروں کو بھی جاؤ، اور ہمارے سبق جو ہے نا شوہروں کو بھی سناؤ۔ مردوں سے زیادہ عورتیں ہماری کتابیں پڑھتی ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہمارے سبق سنتی ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے شوہروں کو بھی لگاؤ۔ جنت میں خالی تم اکیلے جاؤ گی، شوہروں کو بھی تو جانا ہے، بچوں کو بھی تو جانا ہے، بچیوں کو بھی جانا ہے۔ گھر میں دین کا ماحول بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں آپ کو دوں گا، جو سلف صالحات کرتی تھی وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں ہدیہ دوں گا آپ لوگوں کو۔ بہت آسان ہے، جتنی مائیں بہنیں ہیں ان سب کو میری طرف سے میں ایک ہدیہ دیتا ہوں۔ اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور یہ میری تصویر ہے، اس کا بھی نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب تصویر تو میں سب کو دے نہیں سکتا، لیکن جہاں جس گھر میں قیام کرتا ہوں یا جہاں جو میرا میزبان ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ لے بھائی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار لے۔ میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ ہمارے سبق سننے والے بہت ہو گئے نا، آپ کی صورت میں بھی آ جاتے ہوں گے ماشاءاللہ، گروپوں میں یہ ہر آدمی بلاتا ہے اپنے گھر میں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کے گھر کا پانی مجھے پلا۔ تو اللہ ایسا نظام بناتا ہے، اسباب بناتا ہے۔ حالانکہ بڑھاپے میں سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سورت کا جو سفر ہوا، یہ سفر ایسے ہوا کہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ لوگ آئے میرے پاس، ہم سورت کی دعوت دیتے ہیں آپ کو، آپ سورت آؤ۔ میں نے کہا بھائی اب تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، جانا آنا، کاروں میں بیٹھنا، ٹرینوں میں بیٹھنا اترنا، یہ اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، دو مرتبہ 3 مرتبہ یہ مسجد نبوی میں آئے دعوت دینے کے لیے۔ اچانک مجھے الہام ہوا کہ یہ سورت والے نہیں بلا رہے، حضور دعوت دے رہے ہیں۔ یہ شیخ نے لکھا ہے نا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مدینہ منورہ میں کوئی میری دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، کہ مدینہ منورہ میں کوئی دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ڈالا اس کے دل میں، نبی کے شہر میں جو ہے وہ تجھے دعوت دے رہا ہوتا، تو نبی کے شہر میں مسجد نبوی میں ہی آئے، مدینہ میں نہیں، مسجد نبوی میں افطار کے وقت میں، بھئی ہمارے صورت کہ آپ دعوت قبول کرو۔ تو اچانک مجھے یہ ہوا کہ بھئی یہ حضور کی طرف سے قسم کی دعوت ہے،
یہ اشارہ ہے کہ سفر کرو. اب کیسے سفر کریں؟ والدہ کی طبیعت خراب ہے. آج کا والدہ کا جب انتقال ہو گیا، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ و آرام نصیب کرے. آپ سب سے ایصال ثواب کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. مجھ پر احسان ہوگا آپ لوگوں کا. پھر میں نے سفر تھوڑا مختصر طے کیے، ورنہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور تمہارا وہاں بارباڈوس، اتنے تقاضے ہیں. میں نے کہا اب ہمت نہیں بھائی، لیکن یہ قریب کے ہیں. میں نے کہا سفر کرو تم. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، تو پھر یہ سفر ہم نے کیا. یہاں کافی سالوں کے بعد آنا ہوا. اس لیے آپ کو آج سورہ اخلاص کا وظیفہ دیتا ہوں، جو نور الدین زنگی کی ماں کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں کرتی تھی. سلف صالحات کا معمول تھا. صورت والیاں بھی سلف صالحات جیسی بنے. اور وہ کیا ہے کہ بدریین کی تعداد ہے 313. بدر میں جانے والے جو تھے وہ 313 تھے. تو 313 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے. 315 بھی لکھے ہیں علماء نے، 320 بھی لکھے ہیں، لیکن میں نے میری کتاب جو نئی 26 صورتیں آئی ہیں ابھی، اس میں 313 نقل کیا ہے. اور جو بخاری کی روایتیں ہیں یہ ہے وہ میں نے کہا 313. تو 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو بس. پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. پھر دیکھو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. 313 سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. چائے بناتے ان کا کھانا پکاتے یہ پڑھو. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ بالکل ریڈی میڈ. یہ نہیں کہ بلڈر لے کر بھاگ گیا، اس نے موبائل بند کر دیا، اب پتہ نہیں کب ملے گا، کہاں ملے گا. ارے کیا گئے ہو لو، پیسہ لے گئے ہو. تو گئے ہو، وہ نہیں. آپ نے یہاں پڑھا اور وہاں آپ کی پراپرٹی تیار. آپ نے پڑھا، پڑھتے ہی پراپرٹی تیار. تو میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے مریدوں کو، مریدنوں کو میں اتنی بات کہتا ہوں، جنت میں پراپرٹی تیار کرو. صورت میں تو بہت پراپرٹی بنا لی، دکان بھی بنا لی، فلیٹ بھی بنا لیے، بنگلے بھی بنا لیے، کرائے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، ایوری تھنگ از اوکے. تو میں کہتا ہوں کہ جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور اگر خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جانا بھی پڑا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ماری پراپرٹی تو جنت میں سے بنائی ہے، کیا مکلے شہیاں. تو اللہ کی رحمت کی بھی جوش آئے گا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک بنگلہ تیار، ریڈی میڈ محل، قصر فی الجنہ. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا. حضور نے فرمایا بنا، وہ تو تیری طاقت ہونی چاہیے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے تیار. 200 مرتبہ پڑھو 20 بنگلے تیار. سیدھا سیدھا حساب ہے. 300 مرتبہ پڑھو 30 بنگلے تیار. 30 بنگلے تو تیار ہو گئے. پھر جو ہے 10 مرتبہ اور کر لو تو وہ بنگلہ تیار. اب آدمی مجھے آگے پوچھتا ہے مولانا میں تو روزانہ 313 پڑھنے والے روزانہ ہزار مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والیاں جو ہے ماشاء اللہ روزانہ 2,000 مرتبہ ہی پڑھتی ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتی، لیکن یہ میں آسان ڈوز دے رہا ہوں جو آدمی پابندی سے کر سکے. تو ایک آدمی نے اگر مجھے کہا مولانا میں پابندی سے بنگلے بنا رہا ہوں، پابندی سے، ایک عورت نے کہا میرے بنگلے، میرے پراپرٹی تیار ہو رہی ہے وہاں. اور مولوی صاحب ایٹلو کونے کہ آٹلا بدا بنگلہ کرسو سو ત્યાં જઈને